بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق ایسٹرالوجی۔ دوستو آج 8 جنوری ہے، 2025 ہے۔ ذائچے میں آج عمران خان صاحب کے ستارے کدھر ہیں، ہو کیا رہا ہے، اور حسب سابق جو ہم نے باتیں کیں وہ آج کہاں ہیں۔ سب سے پہلے دوستو میں نے ایک پریڈکشن کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں زحل، زہرہ اور نیپچون اور قمر کا قران ہوا۔ یہ 4 ستارے عمران خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں اکٹھے ہوئے۔ یہ آج سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ چاند یہاں آیا، زہرہ یہاں بادشاہ کے خانے میں ہے، زحل اس کا دوست ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نیپچون وہیں ہے۔ اب خان صاحب کی کامیابی کی سمت میں باتیں، اطلاعات آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب خان صاحب انہوں نے کہا کہ جی وہ ساری جو کمیٹی ہے جی وہ ہمیں لکھ کر دے۔ اصل میں جب کسی کی کہتے ہیں نا مت ماری جاتی ہے، اسے بات سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے۔ دراصل دوستو میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ جو ہی راس جائے گا برج حوت میں اور زمب آئے گا برج سملہ میں، تو صورتحال ٹوٹل چینج ہو جائے گی۔ اب جب خان صاحب نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں لکھ کر دے دیں، ہمارے 3 مطالبات ہیں، یہ پہلے پورا کریں۔ اب وہ مطالبات پورے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال بڑی خراب ہے۔ اور جو میں آپ سے عرض کرتا رہا کہ عدلیہ اسٹرانگ ہے، عدلیہ اسٹرانگ ہے، خان صاحب کا ذائچہ اگر اسٹرانگ ہے، عدلیہ کا ذائچہ بھی اسٹرانگ ہے۔ اب دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو صورتحال یہاں ذائچے میں، یہ جو ستارے آپس میں ملے، 4 ستارے ایک جگہ پہ ملے، اور ان میں نیپچون میں نے عرض کیا کہ ایک ایسا ستارہ ہے جو تبدیلی لاتا ہے۔ اب جو ستارہ تبدیلی لاتا ہے، انتہائی طاقتور ستارہ نیپچون، وہ اپنی رجت ختم کر گیا اور مستقیم ہو گیا، سیدھا ہو گیا۔ اب وہ آگے کے سفر میں آگے چل رہا ہے۔ اب وہ دھوکہ اور فراڈ جو حکومت نے کیا فارم 47 والا، وہ اب دوستو نشر ہوگا۔ یہ جو 4 ستارے یہاں اکٹھے ہوئے برج حوت میں، جو پاکستان کے ذائچے کا 12واں خانہ ہے، اور عمران خان صاحب کے ذائچے میں 4تھا خانہ ہے۔ خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی اور دھوکہ فراڈ ہوا نیپچون نے کیا، جب وہ ریورس تھا، آپ کو یاد ہوگا، نئی ٹرم وہ کی اور پرانے جو پچھلے سال کے جو باتیں تھیں وہ سامنے لائے۔ تو اب نیپچون نے جو دھوکہ اور فراڈ پہ ان کو بھارا تھا، جب نیپچون زہرہ ایک انتہائی پازیٹیو ستارے کے ساتھ بیٹھا اور چاند یہاں آیا، چاند نیا تھا، بالکل نیا طلوع ہوا تھا، لہٰذا اس کی طاقت اب بڑھنی تھی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اطلاعات آئیں گی، باتیں آگے آئیں گی۔ اب باتیں یہ آگے آئیں گی دوستو کہ ان کا جو فارم 47 والا رولا ہے، اب وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہماری پہلی پریڈکشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت کی صورتحال ہے، ذائچہ کیا بیان کر رہا ہے، یہ جو باتیں چل رہی ہیں حکومت میں، اور عمران خان نے جن لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اب جو جہاں ستارے ہیں، آج 8 جنوری ہے، 2025 ہے، اور چاند جو ہے اپنے شرف کے خانے میں پہنچ چکا ہے۔ چاند نے پہلے کمیونیکیشن کی ان 4 ستاروں کے ساتھ، اس کے بعد چاند اس سے آگے آیا، اس نے راس کو کراس کیا، لہٰذا راس سے پہلے ماضی تھا، راس سے آگے حال ہو گیا۔ اب جب حال ہوا، حال میں چاند شرف میں بیٹھا اور یہاں یونس کے ساتھ اس نے قران کیا۔ اب یہاں سے قران کرے گا بھی، تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اب یہ حکومت بہت برا پھنس چکی ہے، ذائچہ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو حکومتی عہدیدار بنے پھرتے ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا ایک ناکام ترین شخص وزیر اعظم بنا ہو، جس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جناب جب چاند یہاں یونس کے ساتھ آئے گا، یونس کی جو کمزوری تھی اس کو وہ طاقت میں بدل دے گا۔ یہ ذائچے کا قانون ہے۔ اب وہ قانون اپلائی ہو چکا، لہٰذا حکومت اس مذاکرات کو بے شک کسی سمت میں لے کے جائے یا نہ لے کے جائے، تب بھی یہ پھنسی ہوئی ہے۔ یہ ایسٹرالوجیکل اسپیکٹس ہیں جو اب بیان ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے میں پلوٹو نے اب آنے والے کئی سال انہیں طاقت دینی ہے۔ اب پلوٹو نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، اور یہ جو چاند اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے، جو ہی برج حمل میں آئے گا، برج جوزہ میں آئے گا،
اس کے بعد برج قوس میں آئے گا، برج میزان میں آئے گا، تو یہ سارا، اور اس کے ساتھ کران بھی کرے گا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ پورے مہینے میں زیادہ تر 70% چاند کے جو احکامات لگیں گے وہ خان صاحب کی فیور میں لگیں گے۔ تو یہ جو ان کی فیور میں کمیونیکیشن آ رہی ہے پلوٹو کے ساتھ، کیونکہ پلوٹو جب سے پاکستان بنا پہلی مرتبہ یہاں پہنچا، اور یہ جو کمیونیکیشن ہوگی انتہائی پازیٹیو، تو یہ پلڑا خان صاحب کا بھاری رہنا ہے۔ اب یہ زائچے کا قانون اپلائی ہو چکا ہے۔ اب یہ حکومت یہ اس وقت ان کے ساتھ چاہے مذاکرات کرے چاہے ان کے ساتھ مذاکرات نہ کرے، یہ حکومت ایک بند گلی میں پہنچ چکی ہے۔ جو میں نے بہت دیر پہلے بھی آپ سے کہا تھا، حکومت ایک بند گلی میں جا رہی ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اب صورتحال اسی سمت میں آ چکی ہے۔ اور ایک بات اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو زائچے میں آنے والے 1-2 دنوں میں مشتری کے ساتھ جو کران ہونا ہے چاند کا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج چاند برج ثور میں ہے، ثور سے اگلا برج جوزہ ہے، جوزہ میں مشتری بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی مشتری کے نزدیک چاند برج چینج کر کے جو ہی برج جوزہ میں جائے گا تو یہاں پہ اس کی پہلی مشتری کی، چاند کی اور پلوٹو کی پہلی کمیونیکیشن ہوگی۔ اور پلوٹو جو ہے باتیں بالکل ہمیشہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمارے زائچے میں جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں بعض اوقات انہیں پازیٹیو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پلوٹو وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج تک کے سبق ہمارے کچھ تھے، جب پلوٹو یہاں آیا اس نے کران کیا تو اسپیکٹس کچھ اور ہو گئے۔ یہ دوستو زائچے کا سب سے بڑا قانون ہے جو اب اپلائی ہو چکا ہے۔ اور یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ برج جوزہ میں جو ہی چاند آئے گا تو یہ پہلی سات ترین نظر پلوٹو کے ساتھ قائم کرے گا اور اس کے بعد مشتری کے ساتھ بیٹھے گا۔ تو خان صاحب کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، اور میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ اب خان صاحب کا آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا پہلا قیدی ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں تم باہر آ جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا۔ لوگ کہتے تھے جی آپ خان صاحب کے عشق میں مبتلا ہیں، جی آپ کو پتہ نہیں کتنا عشق ہے ان سے، آپ ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ وہ۔ بڑے میرے دوست ہیں جو اپنا سیاسی لیڈر ہیں، وہ تو مجھ سے ملنا بھی چھوڑ گئے اس بات پہ کہ یار برائے نام ملتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے میرے ساتھ کہ یار ضرورت کوئی نہیں، ہم نے اس سے بات کرنی ہے، اس نے یہی کہنا ہے خان صاحب بہت تگڑا ہے، تمہارے بات سے باہر باتیں۔ اب اصل میں ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، بالکل سیاست ختم، خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ اور ابھی دوستو جو زائچہ ہے خان صاحب کا، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، ڈونلڈ ٹرمپ کے زائچے میں اور عمران خان کے زائچے میں مماثلت ہے، دونوں کی بہت ساری باتیں ایک جیسی ہیں۔ اور یہ میں ایک اور پریڈکشن کرتا چلوں کہ خان صاحب جو سوچ رہے ہیں وہ بہت اچھا اور بڑا پازیٹیو سوچ رہے ہیں، کیونکہ جو طاقت پلوٹو چاند کو دے گا، چاند مشتری کو دے گا، اور مشتری یہاں اسٹرانگ ہوگا۔ اور یہ جو راس اور ضمب اپنا جگہ مطلب چینج کریں گے تو صورتحال کچھ کی کچھ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آنے والے وقت میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ جو کہتے تھے ہم بہت مطلب ہم تو پیدا ہی سیاست کے لیے ہوئے، ہم تو پیدا ہی اقتدار کے لیے ہوئے ہیں، اب ان کا اقتدار کا سورج غروب ہونے کی سمت میں جا رہا ہے۔ بس اب گیا کہ صبح گیا یا شام گیا، یہ والی صورتحال ہے۔ خان صاحب کے زائچے میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی جو پلوٹو کی، چاند کی اور مشتری کی ہوگی، تو یہ خان صاحب کو مزید طاقت دے گی، مزید طاقت دے گی۔ اور زحل کے ساتھ جو چاند کا، زہرہ کا، نیپچون کا اور ان کا جو کران رہا، یہ 4 ستارے خان صاحب کے زائچہ پیدائش کے چوتھے خانے میں اکٹھے ہوئے، یہ اب وہ باتیں سامنے لا رہے ہیں جو خان صاحب کو آنے والے وقت میں مزید طاقت دیں گی، مزید طاقت دیں گی۔ اور جو مریخ کا مقام ہے وہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ مریخ ریورس ہوا، حکومت کے لیے مشکلات شروع ہوئیں۔ اب مریخ کا جو
ایک اور قانون ذائچے کا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ستارہ ریورس ہو اور برج کے آخری حصے میں ہو تو شدید مشکلات لاتا ہے۔ اب یہ اس وقت وزیر اعظم کے ذائچے میں، پاکستان کے وزیر اعظم کے ذائچے میں، ساتویں خانے کا جو ہے اس کا تعلق ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں مریخ ریورس ہو کے پہنچ گیا اور آخری درجات پہ ہے۔ لہٰذا وہ جو میں نے عرض کیا کہ رسی گلے میں لپٹے گی، جلاد فلک جسے کہتے ہیں مریخ کو، وہ اب ذائچے کے 7ویں خانے میں، وزیر اعظم پاکستان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آ گیا ہے۔ اب آپ اس کے اثرات دیکھیے گا اور ان کا بھاگنا دیکھیے گا۔ یہ صورتحال کیونکہ مریخ واپس پہنچا اور اب آخری درجات پہ ریورس ہے، تو یہ ان کو شدید مشکلات لائے گا، ان کی جان نہیں چھٹنی۔ خان صاحب کے ذائچے کو جب آپ غور سے پڑھتے ہیں تو ذائچے کے 4تھے خانے کے ستارے اسٹرانگ ہو گئے، وہاں پہ زہرہ آ کے بیٹھ گیا اور اس نے وہاں سے جانا نہیں ہے، ابھی اس نے وہیں بیٹھنا ہے، اور مریخ آگے پھنس گیا ہے، اس نے یہاں پھنسے رہنے ہیں۔ تو ان کے جو باتیں ہیں، ان کے جو کیے گئے غلط اقدامات ہیں، وہ اب ان کے گلے پڑیں گے۔ اور یہ جو صورتحال ہے، جیسے جیسے مریخ ہر آنے والے دن میں ریورس ہوتا جائے گا، آخری درجات میں ان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اور خان صاحب کا جیسے میں نے عرض کیا کہ آل آف اے سڈن ان کی کامیابی کی سمت میں جو ستارہ ہے، ماضی میں میری پریڈکشن رہی، اب بھی میری پریڈکشن یہی ہے کہ آل آف اے سڈن حالات بدلیں گے اور خان صاحب سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے وقت میں جو اگلا اسپیکٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کل کو پوری کوشش کریں گے دوستو، جو جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ آخر میں دوستوں سے میں یہ بات ضرور عرض کروں کہ وہ تمام لوگ جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ خان صاحب کا اسم اعظم میری کیلکولیشن میں یا وارث ہو یا نصیرو ہے، یا وارث ہو یا نصیرو۔ اگر ہر بندہ 3 تسمیہ روز خان صاحب کے لیے کرنا شروع کر دے تو خان صاحب کی کامیابی کو انشاءاللہ مزید چاند لگیں گے، اور اس سے صورتحال ان کے حق میں اور زیادہ بہتری کی سمت میں جائے گی۔